یہ اس درجے کا مالک ہے جہاں بڑے بڑے اولیاء نہیں پہنچ سکتے، یہ پہنچ جائے گا حوالدار اس دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے لیکن جیسے انسان بلندی پر ہوتا ہے تو اس کی پرواز تیز ہوتی ہے، اور وہی پرواز کا رخ اگر نیچے ہو جائے تو پھر گرنا بھی بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ جہاز کے حادثے میں کوئی نہیں بچتا، کوئی معجزہ نمودار ہو جائے، اکا دکا بچ جائے۔ بس کے حادثے میں، موٹر کے حادثے میں کوئی مر گیا، کوئی زخمی، کوئی بچ گیا، کسی کو خراش بھی نہیں، لیکن جہاز کے گرے ہوئے کبھی سلامت نہیں دیکھے الا ماشاء اللہ۔ تو آپ جہاز سے سوار ہیں، جہاز پر اور اگر کسی کے گھر کا چراغ بجھا دیا ہے تو پھر تحت الثرى کی طرف گرنا ہے، گرنا ایسا گرنا ہے کہ جو نہ ہڈی چھوڑے گا نہ پسلی چھوڑے گا۔ تو ہم وہ کریں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، اس کے لیے جس درجے کا ایمان چاہیے وہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ وہ کریں جو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتایا اور جو طرز زندگی سمجھایا۔ ہمارے اور اللہ کے درمیان جو رابطہ ہے وہ اللہ کے نبی کی ذات ہے۔ تو میں نے ایک حدیث شروع میں پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا 9 باتیں اختیار کرو، 9 باتیں۔ امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، ہر حال میں اللہ سے ڈرنا، خلوت ہو یا جلوت ہو، تنہائی ہو یا مجمع ہو۔ کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، عدل کرنا چاہے فریق مخالف ہو یا موافق ہو، عدل کرنا۔ مخالف بھی اگر مظلوم ہے تو اسی کی مدد کرنے کا حکم ہے۔ کلمۃ العدل فی الغضب والرضا، لفظی مطلب تو یہ ہے غصہ ہو یا خوشی ہو، عدل کرنا ہے۔ لیکن غصہ اور خوشی کی تطبیق کیا ہے کہ ہمیشہ فریق مخالف پر غصہ ہوتا ہے اور موافق سے رضا ہوتی ہے۔ تو اگر عدل مخالف کی طرف جا رہا ہے تو لگام کھینچ نہ لینا۔ اور اللہ کا نبی تو خطا سے پاک ہے، معصوم ہے، اس پر تو خطا ہے ہی کوئی نہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ اتنی تاکید سے ارشاد فرما رہے ہیں عدل کرنا ہے، عدل۔ حالانکہ خود اللہ کی حفاظت نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے، ہر خطا سے پاک، ہر عیب سے پاک، ان سے کہا جا رہا عدل، عدل کرنا ہے، ظلم نہیں کرنا۔ والقسط فی الفقر والغنا، ایک جملے میں ساری اکنامکس سمجھا دی کہ میانہ روی سے چلنا ہے، پیسہ ہو یا نہ ہو، غنا ہو یا فقر ہو، میانہ روی سے چلنا ہے۔ پھر اخلاق سمجھایا، ان اصل من قطعنی، جو توڑے اس سے جوڑو، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ وَأُوتِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو نہ دے تم اسے دو۔ وَأَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، جو ظلم کرے اسے معاف کرو، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ 100 نفل پڑھنے آسان ہیں، جو سلام نہ کرے اسے سلام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ گرمی کے روزے آسان ہوتے ہیں اور گالی دینے والے کو معاف کرنا مشکل ہوتا ہے۔ وَأَنْ يَكُونَ نُطْقِي ذِكْرًا، بولو تو یاد الہی میں۔ وَصَمْتِي فِكْرًا، خاموشی ہو تو اللہ کی نشانیوں میں، غور و فکر میں۔ وَنَظْرِ عِبْرًا، نظر اٹھے تو شہوت کی نہ اٹھے، عبرت کی نظر اٹھے، عبرت کی۔ یہ ٹوٹ جانے کا گھر ہے، مٹ جانے کا گھر ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہمارے لیے ایک نمونہ بن کر آئے، ایک راہبر بن کر آئے اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا کر گئے۔ تو بھائیو، اس طریقے پر آنا اور ان کے علم کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہماری کامیابی ہے، باقی سب ناکامیاں ہیں۔ مال کا آنا کامیابی نہیں، وکالت کا چمک جانا کوئی کامیابی نہیں،
سیاست میں جھنڈے گاڑ دینا کوئی کامیابی نہیں. اللہ راضی ہو گیا تو ہم کامیاب، اللہ ناراض ہو گیا تو ہم ناکام. یہ تصور ہمارے اندر سے مٹ چکا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باوجود کہ ساری دنیا قدم بوسی کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے، سارے خزانوں کی کنجیاں پیش کی جا چکے، ایسے تھال ڈھکا ہوا فرشتہ لے کر آیا اور آپ کے سامنے رکھ دیا کہ یا رسول اللہ نے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہو میرے نبی سے سورا جبال تہامہ، مکے کے پہاڑ، عرب کے پہاڑ میں آپ کے لیے سونا چاندی زمرد یاقوت بنانے کو تیار ہوں. آپ کو کیا چاہیے؟ عبدن رسولہ اور ملکن رسولہ. آپ غلامی چاہتے ہیں یا بادشاہی چاہتے ہیں؟ غلامی والی رسالت یا بادشاہی والی رسالت؟ تو آپ نے فرمایا بل عبدن رسولہ. نہیں، غلامی والی رسالت چاہیے، بادشاہی والی رسالت نہیں چاہیے. اور اپنے اوپر اتنی تکلیف کو برداشت کیا، پھر صرف اپنے اوپر نہیں اپنے سارے گھر پہ برداشت کیا. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیمار تھی، ان کا حال پوچھنے کے عمران حسین ایک صحابی ساتھ ہیں، تو انہیں عرض کی تو آپ نے فرمایا فاطمہ میں اندر آنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ عمران بھی ہیں. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے گھر میں کوئی چادر نہیں جس سے میں پردہ کر سکوں، ایک چادر جس سے پردہ کر سکے. اور سب سے لاڈلی بیٹی، سب سے محبوب بیٹی، چاروں بیٹیوں میں سب سے پیاری، سفر کو جاتے تو بیویوں سے پہلے ملتے، فاطمہ کو بعد میں ملتے. آخر جب سفر سے واپس آتے تو فاطمہ کو پہلے ملتے، بیویوں کو بعد میں ملتے. اتنی پیاری بیٹی اور بچے اتنے پیارے. میں تھوڑا سا پیچھے پس منظر بتا دوں پھر آپ کو اس واقعے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا. بچے اتنے پیارے، رات کو ایک دفعہ پانچوں کٹھے سوئے ہوئے، حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین دائیں بائیں، حضور بھی. حضرت حسن کو پیاس لگی تو انہوں نے اماں سے پانی مانگا، یا اماں پانی چاہیے. حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تو آپ کے اٹھنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے. سامنے پانی پڑا ہوا تھا سراہی میں، پانی نہیں اٹھایا. باہر سین میں ایک بکری کھڑی تھی، وہ بکری وہ تھی جس کا دودھ ختم ہو چکا تھا، شاتن بکی، جس میں دودھ کوئی نہ ہو. تو آپ نے اس کو ایسے ہاتھ مارا تھن کو تو ایسے بھر گئے دودھ کے ساتھ، تازہ دودھ دوہا. رات کے اندھیرے میں بچے نے پانی مانگا تو پانی پلائیں. یہ کہاں بھاگے جا رہے ہیں بکری کی طرف؟ اپنے معجزے حضور ہر وقت نہیں ظاہر کیا کرتے. ایسی شفقت کا دریا، تھن بھر گئے، تازہ ایسے بڑا گلاس بھرا اور اندر لائے. اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے تو بھاگ کے آگے ہوئے پینے کے لیے. حسین پھرتیلے تھے بہت، تو آپ نے کہا پیچھڑ. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگی یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہ نہیں، دونوں سے ہی ہے. اس نے پہلے مانگا اس کو پہلے دوں گا، اس نے بعد میں مانگا اس کو بعد میں دوں گا. پانی تو فاطمہ کو پلانا چاہیے تھا جو ماں ہے. یہ تو رسول اللہ ہیں، عرش تک جن کی پرواز ہے، زمین پر بیٹھے جو لوح محفوظ کو دیکھتے ہیں. وہاب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری دنیا کے انسانوں کو جو عقل دی گئی، ساری دنیا کے بشمول انبیاء، اس کی مثال ہے ایک ذرے کی، اور جو اللہ کے رسول اکیلے کو عقل دی گئی اس کی مثال ایک صحرا کی ہے. اتنا بڑا علم، اور انہی کے علم کے خلاف جب امت چلے گی تو کامیابی تک کیسے پہنچے گی؟ ان کے علم کے خلاف جب قانون بنیں گے تو انصاف کہاں سے ملے گا؟ کبھی جاہلوں کے پیچھے چل کے بھی علم حاصل ہوا. مغرب کے قانون سے ہم انصاف لائیں گے کہاں سے؟ مغرب تو اندھیروں کی جگہ. آپ دیکھتے نہیں سورج روزانہ مغرب میں جا کے اندھا ہو جاتا ہے. ہم وہاں روشنی کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ تو اندھیروں کی جگہ ہے. مشرق اجالوں کی جگہ ہے، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے. مشرق سے سورج ابھرتا ہے، مشرق میں ڈوب کر کہتا ہے بچنا مغرب سے، یہاں میں بھی اندھا ہو گیا. تم کیا روشنی دیکھنا چاہتے ہو؟ اور ہمارا نبی مشرق وسطیٰ میں پیدا ہوا. مشرق وسطیٰ، مشرق کا بھی سینٹر مشرق وسطیٰ، بلکہ بیت اللہ تو پوری دنیا کے درمیان میں اللہ نے بنایا ہے. تو ایسے نبی کی ذات جس کے علم کی روشنیاں عرش تک پہنچ رہی ہوں، ان کا علم چھوڑ کر اور ہم میکالے کے قانون پڑھیں
اور ان کے مطابق لوگوں کو انصاف دینا چاہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اندھیروں میں اجالے کہاں سے آئیں گے؟ مغرب سے روشنی کیسے پھوٹے گی؟ ڈوبنے کی جگہ سے کوئی نہیں ابھرا کرتا، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا تو یہ اعلان ہوگا کہ رخت سفر باندھو، دنیا کا آخر آ گیا۔ تو یہ ہمارے اندھے دانشور ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں؟ مرعوب، ان کے علم سے مرعوب، ان کی چکا چوند روشنیوں سے مرعوب، خود بھی اندھے، ہمیں بھی اندھیر کاروں میں جا کے دھکیل دیا۔ اس لیے تو اللہ نے ایک دن فیصلے کا رکھا ہے، کب تک ناچے گا؟ تک حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ کوئی دن آنے والا ہے، سوتا ہوگا کیسے اہتمام سے اٹھ رہے ہیں اور پانی کی وجہ دودھ لا رہے ہیں، تو ایک کتنا پیار ہے۔ پھر ارشاد فرمایا فاطمہ تو میں اور یہ میرے دونوں بچے اور یہ جو سویا ہوا ہے، حضرت علی کی سارے قصے میں آنکھ نہیں کھلی، وہ آخر تک سوئے رہے، اور یہ جو سویا ہوا ہے، ہم پانچوں قیامت کے دن ایک ہی جگہ پر ہوں گے، ہم پانچوں اکٹھے ہوں گے۔ تو ان کو تو کانٹا بھی چبھے تو آپ کو درد ہونا چاہیے، اور وہ کہہ رہی میرے گھر میں تو اتنی بھی چادر نہیں کہ چہرے پر کر کے میں پردہ کر سکوں، تو آپ نے اپنی چادر اندر بھیجی، بیٹا اس سے پردہ کر لو۔ باپ کی چادر سے حضرت فاطمہ نے پردہ کیا، اندر آئے، حال پوچھا تو وہ حضرت فاطمہ رو پڑی کہ یا رسول اللہ، پہلے بھوک تھی تو اس کا علاج کوئی نہ تھا فاقے، اب بیماری آئی ہے تو دوا کا بھی انتظام کوئی نہیں ہے، تو اس نے عظمت کے پہاڑ جو طائف کے پتھر کھا کے نہیں روئے، بیٹی کے آنسوں نے آپ کو رلا دیا اور سینے سے لگا لیا، اور افضل ترین مقدس ترین بیٹی اور باپ کے آنسو رواں ہیں۔ یہ امت کو سبق دینا ہے کہ دنیا کو بڑی چیز نہ سمجھ لینا، کہیں کسی اپنے گھر کی چوپڑی کھانے کے لیے کسی کے گھر کی چولہے کی آگ نہ بجھا دینا، یہ ہمیں سکھانے کے لیے تھا۔ پھر آپ نے فرمایا ہوینی علیک، ہوینی علیک، بیٹی اتنا غم نہ کر، والذی بعث اباک بالحق ما ذقت من 3 ایام ذواقا، اس ذات کی قسم جس نے تیرے باپ کو دین حق دیا ہے، 3 دن گزر چکے ہیں میں نے ایک روٹی کا لقمہ نہیں کھایا، میں بھی تیرے ساتھ ہوں۔ پھر کہا یہاں جو میں بات بتانا چاہتا تھا سارا قصہ سنایا، اعرض علی ربی لیجعل بطحا مکہ ذهبا، یہ سارا عرب کا پہاڑ، یہ اود پہاڑ روزانہ مجھ سے کہتا ہے اجازت ہو تو سونا چاندی بن جاؤں، اگر آپ فرمائیں تو آپ کے قدموں میں ڈھیر ہو جاؤں، کہ نہیں میرے مولا مجھے نہیں چاہیے، اجوع یوما واشبع یوما، ایک دن بھوک برداشت کروں گا، ایک دن کھانا کھاؤں گا۔ اور وکفا بک شرفا، جنت کی سرداری مفت میں مل گئی، کھاتے پیتے مل گئی، اب سرداری مل رہی، اب سرداری مل رہی، نہ دوا کے پیسے، نہ روٹی، نہ پیٹ کا ایندھن بجھے، نہ ہڈیوں کا درد دور ہو، کہ بیٹی تجھے مبارک ہو، اللہ نے تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا۔ بھائی ادھر کی سرداری تو سنا دی اور کھانے کو ایک لقمے کا انتظام نہیں کیا، علی کو بلا کے ڈانٹا نہیں کہ تو میری بیٹی کا خیال نہیں کرتا، تو میرے معصوم بچوں کا خیال نہیں کرتا۔ رات کو حضرت اسامہ ملنے کے لیے آئے، سردی کا موسم، آپ نے چادر اوڑی ہوئی، اندھیرے میں چادر اوڑی ہوئی، حضرت اسامہ بات کرتے رہے، نیچے کوئی چیز حرکت کر رہی، جب بات ختم ہوئی تو آپ نے کہا، تو اسامہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے ایسے چادر ہٹائی تو ادھر حسن کو اٹھایا تھا، ادھر حسین کو اٹھایا تھا، ایک دفعہ ان کو چوما، ایک دفعہ ان کو چوما، پھر فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحبب من یحبہما، اللہ مجھے ان سے پیار ہے تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما۔ تو ایسوں کی بھوک کوئی دیکھ سکتا؟ آپ بھی تو کہتے ہیں بچوں کو کہاں سے کھلائیں، آپ بھی تو یہی سوچتے ہیں بچوں کو کہاں سے کھلائیں۔ تو حسنین سے بڑے بچے تو ہمارے بڑے نہیں ہیں، فاطمہ سے مقدس بیٹی تو ہماری نہیں ہے، عائشہ سے مقدس تو ہماری بیویاں نہیں ہیں، خدیجہ سے مقدس تو نہیں ہیں، ام سلمہ جویریہ سے مقدس تو نہیں ہیں، زینب بنت جحش اور سے تو مقدس نہیں ہیں، زینب بنت خزیمہ سے تو مقدس نہیں ہیں،
صفیہ سے تو مقدس نہیں ہیں، ام سلمہ سے تو مقدس نہیں ہیں، ام حبیبہ سے تو مقدس نہیں ہیں، ان کے گھروں میں فاقے کچھ نہیں کھانے کو، صرف ایک بات سمجھائی کہ اے میری امت دنیا کو بڑی چیز نہ سمجھنا، ایمان کے سودے نہ کرنا، دنیا کے سودے کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، شہادت سے کچھ دیر پہلے وصیت نامہ لکھوایا تو اپنے بیٹے امام حسن کو وصیت فرمائی۔ میں نے ایک جملہ سنانا لیکن میں ساری سناتا ہوں کہ اس کا ہر جملہ سنانے کے قابل۔ احی قلبک بالموعظہ، میرے بیٹے دل کو زندہ رکھنا، کس سے؟ اللہ کی باتوں سے، اللہ کی باتوں سے۔ ابھی آپ 1 گھنٹہ نہیں ہوا، گھڑی میرے سامنے ہے، آپ کی سب کی کیفیت میں دیکھ رہا ہوں بدلی ہوئی ہے، کوئی میں نے جادو کیا؟ صرف اللہ کی بات کی ہے، دل زندہ ہو گئے، دل زندہ ہو گئے۔ کیوں؟ اندر میں وہ جو بیج پڑا اس کو تھوڑا پانی مل گیا۔ یہ وہ کام ہے جو آپ کو روزانہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ہفتوں گزر جائیں، مہینوں گزر جائیں، کھیتی کو پانی نہ دیں، وہ پھر سبز کیسے ہوگی؟ یہ تو اللہ کی کا ہم پر احسان ہوا کہ ایمان کا بیج، اس کی جڑ اتنی گہری ہے کہ وہ خشک ہوتا ہی نہیں، ذرا سا پانی لگے پھر ہرا ہو جاتا، ذرا سا پانی لگے پھر ہرا ہو جاتا۔ یہ تو اس کا کرم ہے ہمارے اوپر۔ جیسے ہم نے حال کیا ہوا ہے، اخبار پڑھ، ٹی وی دیکھ، گانے سن، گپے مار، کوئی موقع آتا ہی نہیں کہ کبھی بیٹھ کے اللہ کے رسول کی بات بھی سنتے۔ تو آپ نے حضرت علی نے ارشاد فرمایا، احی قلبک بالموعظہ، میرے بیٹے دل کو زندہ رکھنا اللہ کی باتوں سے، ونورہ بالحکمہ، اسے نورانی بنانا اپنے نبی کی باتوں سے، وقوہ بالزہد، دنیا سے بے رغبت کر کے اسے طاقت پہنچانا، اس کا ٹونک دنیا کی نفرت اور حقارت ہے، وذللہ بالموت، کبھی نفس اکھڑے اور کبھی تیرا دل مچلے تو اسے موت کی یاد کی لگام چڑھا دینا، وقررہ بالفنا، تنہائی میں بیٹھ کے یاد دلانا کہ تجھے مرنا ہے، وعارض علیہ اخبار الماضین، پچھلی قوموں کے قصے سنانا، حذر وصولۃ الدہر، لوگوں کی بے وفائیاں اسے یاد دلانا، وصرفی دیارہم، اجڑے شہروں میں جانا، ٹوٹے گھروں میں جانا، ویران حویلیوں میں جانا، پھر ان سے سوال کرنا، این حلو، یہ حویلیاں تو کبھی بڑی آباد تھیں، یہاں تو کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یہاں تو ہٹو بچوں کے شور تھے، ورم گردشیں آباد تھیں، یہاں تو بڑی کھنک تھی، چمک تھی، یہاں تو گردش میں جام تھا، ساقی تھا، وہ سب کہاں چلے گئے؟ این حلو، این حلو، کہاں چلے گئے؟ آج جالے کیوں تن دیے گئے؟ آج ہواؤں کی سنسناہٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کل بیت وان طالت سلامتها یوما ستدرک، کیسی چمک تھی، یہاں تو گردش میں جام تھا، ساقی تھا، وہ سب کہاں چلے گئے؟ این حلو، این حلو، کہاں چلے گئے؟ آج جالے کیوں تن دیے گئے؟ آج ہواؤں کی سنسناہٹ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کل بیت وان طالت سلامتها یوما ستدرکه النکباء والحبب، کوئی حویلی، کوئی گھر، کوئی محل کتنا ہی آباد کیوں نہ ہو، ایک دن آئے گا کہ ہوا کی سنسناہٹ کے سوا وہاں کچھ نہ ہوگا اور مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہ ہوگا۔ جاؤ لال قلعہ دلی دیکھ لو، شاہی قلعہ لاہور دیکھ لو، موہنجو داڑو کے کھنڈر دیکھو، ماڈل ٹاؤن کی ویران کوٹھیاں دیکھو، بنانے والوں نے کتنے ارمانوں سے بنائی تھی، آج ان کے بیچنے والے بھی مر گئے۔ لہذا میرے بیٹے، ٹوٹے گھروں میں جا کر سوال کرنا کہاں چلے گئے؟ تو ایک ایک اینٹ، ایک ایک محراب، ایک ایک غلام گردش، ایک ایک ستون، ایک ایک جھکا ہوا ستون، وہ تمہیں بتائے گا قد انتقلوا من دار الغرور ونزلوا فی دار الغربہ، وہ بورے والا کا دھوکے کا گھر چھوڑ گئے اور بورے والا کی مٹی کے اندھیر کے گھر میں جا کے سو گئے۔ انک صرت کعہدہم، میرے بیٹے تو بھی ایک دن اس دیش سے نکل جائے گا اور مٹی کے دیش میں جا کے آباد ہو جائے گا۔ خود حضرت علی کے اشعار ہیں، جب حضرت فاطمہ کو دفن کیا تو قبر پہ کھڑے ہو کر پکارا فاطمہ، اوروں کو عبرت دلانے کے لیے، فاطمہ کون سنے، کہاں سے جواب آئے؟ پھر ارشاد فرمایا، ما لی وقفت علی القبور مسلما قبر الحبیب فلا یرد جوابی، یہ وہی تو فاطمہ ہے جو ایک پکار پہ بستر سے تڑپ کے اٹھتی تھی، آج میری پکار صدا بصحرا کیوں ہے، یہ اٹھتی کیوں نہیں؟ اے حبیب ما لک لا ترد جوابنا انسیت بعد خلت الاحبابی، ارے فاطمہ کیا ہوا، 4 ہاتھ زمین میں جاتے ہی دوستیاں ختم ہو گئیں؟ نہیں نہیں نہیں، ختم نہیں ہوئی، یہ ریت یہی ہے کہ جانے والا مڑ کے نہیں دیکھا کرتا۔ ارشاد فرمایا لکل اجتماع من خلیلین فرقۃ وکل الذی قبل الممات قلیل، آج مجھ پر بات کھل گئی کہ یہ ہر جوڑ توڑ میں بدل جاتا ہے، ہر ساتھ چھوٹ جاتا ہے، کتنا ہی لمبا ساتھ کیوں نہ ہو، آخر ایک جگہ آ کر دوراہا آتا ہے، ایک یوں جاتا ہے، ایک یوں جاتا ہے۔ ان افتقادی فاطمہ بعد احمد
دلیل علی اللہ یدوم خلیلو، میں نے انہی ہاتھوں سے اپنے محبوب نبی کو قبر میں اتارا، آج انہی ہاتھوں سے فاطمہ کو اتارا، مجھے پتا چل گیا کہ یہاں کوئی ساتھ ہمیشہ نہیں رہتا۔ وَإِنْ انْقَطَعْتَ يَوْمًا مِنَ الْعَيْشِ مُدَّتِي فَإِنَّ غِنَاءَ الْبَاقِيَاتِ قَلِيلٌ۔ اس شعر کا ترجمہ ایک اور شعر کے ساتھ جو اردو میں بالکل ہم پلہ ہے، ہمیں کیا جو تربت پہ میلے رہیں گے، تو خاک ہم تو اکیلے رہیں گے۔